جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کا بہتر وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اسے ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا اور بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تو یاد رکھو اللہ تمہیں کچھ ایسی سائنس جیسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو زندگی کتنی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے نہ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اذن سے مشکلیں آتی ہیں اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنو، اگر تم یہ مایہ ناز زندگی جینا چاہتے ہو، نہ کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں اتنے مسئلے کیوں نہیں۔ یاد رکھنا عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ جس کو تم پریشان سمجھتے ہو وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، بچات کا سفر۔ یاد رکھو جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے نہ وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو جب تم اپنی بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو، اپنے بیس اسٹوریل کے اندر یہ چیزیں لاتے ہو، نہ کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی اسی سے راضی ہوتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے یا کوئی دھوکہ دے رہا ہے، یا جو چیز تمہیں چاہتے ہوئے وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، یا تم بھی کسی ایسی ایجنٹی سے گزر رہے ہو، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نہ یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں، لہذا تم غموں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جیسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تلک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نہ کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنے ہوش کھو بیٹھو تو اس کا مطلب تم اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں ترقیوں سے نکال کر روشنیوں میں لائے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور نہیں چاہتا ہے۔ جانتے ہو بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشی دینے والے رب نے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے، اور پھر ضبط کے بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تو مسلسل انسانوں کو یہ یاد دہانی کرواتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اور ان کا خوف نہ کہیں جن چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی سوچ کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بنایا تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا اور جو تم نے تدبیر سے مانگا ہوگا۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جھولیوں میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا، وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔